وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا و تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق کائنات، مالک انس و جاں، مدبر و انس و جاں ہیں۔ اس کے بعد اربوں خربوں درود و سلام اس پیاری ذات اقدس پر کہ جس نے اپنے گنہگار امت کی بخشش کے لیے رات کی تاریکیوں میں اپنے قیمتی آنسو اللہ کے حضور پیش کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس آیت کا صحیح معنی و مفہوم اس منبر رسول کے صدقے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہدایت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا موت کا وقت مقرر ہے، پس نہ ہی وہ آگے ہوتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہوتی ہے، یعنی موت۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا قائم فرمائی تو اس کا نظام بھی اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی جاندار پیدا فرمائے ہر ایک کے لیے موت لازم رکھی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے آئے جنہوں نے کہا کہ ہم یہ چیز نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے۔ کئیوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کو ہی نہیں مانتے جس نے پیدا کیا۔ کئیوں نے کہا کہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ کئیوں نے کہا ہم نبی کو نہیں مانتے۔ انکار کرنے والے بہت آئے، لیکن کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ میں موت کو نہیں مانتا۔ موت برحق ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے۔ جہاں جس انسان کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام کائنات اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ کوئی پہلے جا رہا ہے، کوئی دیر سے جا رہا ہے۔ تو آنے کی ترتیب تو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس کی موت کا وقت کب رکھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کس کی ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے کیسی رکھی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ باپ زندہ ہے، بیٹا چلا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے خوشی دی، فوراً کچھ ہی لمحوں کے بعد موت آ گئی۔ ابھی اس نے دنیا کے اندر آنکھ بھی نہیں کھولی، بچے نے، موت آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھے آنے کی ترتیب رکھی ہے لیکن موت کے حوالے سے جانے کی جو ترتیب ہے کہ پہلے باپ جائے گا پھر بیٹا جائے گا، اسی طرح پھر ماں جائے گی، عمر کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ترتیب نہیں رکھی۔ ہر ایک کی موت کا وقت اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے، سورج تک پہنچ چکی ہے، لیکن سائنسدانوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس موت کا ہم انکار کریں، وہ ٹھکرا دیں کہ نہیں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تو یہ انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی کرے گا، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے یہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ موت کا مزہ چکھنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے کہ انسان چاہے تو اپنی موت کا مزہ بہترین بنائے، چاہے تو کڑوا بنائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کا مزہ خود بنائے۔ اب یہ بنانا کیسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہے
کہ جو مومن ہیں اچھی زندگی گزاریں گے، میری اور میرے رسول کی فرما برداری کریں گے، مجھے راضی رکھیں گے، ان کی موت پھر زبردست ہوگی، ان کی موت کا جو مزہ ہے وہ بھی VIP ہوگا، اور جب اسے موت آئے گی تو مسکرا رہا ہوگا چہرہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ جنہیں موت آتی ہے تو چہرہ مسکرا رہا، یار موت کے وقت بندہ مسکرا رہا تھا، اس لیے کہ اسے موت تحفہ ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ مومن خوش ہوتا ہے کہ واہ اس دنیا سے جان چھوٹی، میرے رب سے ملاقات کی وگاری آ گئی۔ جو رب سے ملاقات کے درمیان حائل ہے وہ صرف اور صرف موت ہے۔ موت جب آ جاتی ہے اللہ سے ملاقات ہے، تو ملاقات کے لیے طلب وہی رکھتے ہیں جس نے رب کو جاننے کی کوشش کی ہو، جس نے رب کو منانے کی کوشش کی ہو، اس کے لیے پھر موت کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جو موت ہوتی ہے ایسے جیسے پھول کا گلاب، اور جو کافر کو موت آتی ہے اس کی موت اس طرح ہوتی ہے، فرمایا کہ جس طرح ایک کانٹے دار جھاڑی کے اوپر مل مل کا دوپٹہ ڈالا جائے اور اسے کھینچا جائے، یعنی اتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ موت کا جو ذائقہ ہے انسان کے اپنے اختیار میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ چاہے تو اس موت کے ذائقے کو تم اچھا بناؤ یا برا بناؤ، تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ تو یہ موت کا جو ذائقہ بنانا ہے یہ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، دنیا کے اندر یہ اپنی موت کو بہتر، اس کا ذائقہ بہتر بنانا ہے۔ اگر ذائقہ بہتر بن گیا تو پھر موت کے وقت بھی چہرے پر مسکراہٹ خود بخود جاری ہو جائے گی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود بخود جاری ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آج مومن دنیا کے اندر جو ہے دل لگائے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس دنیا کے اندر میں نہیں رہنا ہے، یہ دنیا تو بنی ہی میرے لیے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہوگی 60 سے 70 سال، بعض روایات کے اندر 50 سے 60 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ عمر دیتا ہے، کسی کی 100 سال ہو جاتی ہے، کسی کی 200 سال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین، لیکن اوسط عمر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 50 سے 60 سال، یہ 60 سے 70 سال یہ اوسط عمر ہے میری امت کی۔ لیکن اتنی عمر پانے کے باوجود امتی کا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس اسی کے اندر میں نہیں رہنا ہے ساری زندگی۔ اچھا، آپ آج تک جتنی بھی کائنات کے اندر پیدائشیں ہوئی ہیں، کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ یار جب سے پیدا ہوں مجھے اتنے 100 سال ہو گئے میں زندہ ہوں؟ کوئی بھی یہ نہیں کہتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں نے موت کا حل نکال لیا ہے، میں نے موت کا حل ڈھونڈ لیا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا، اس لیے کہ موت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ اس کی کب موت آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے کہ کس کو کب موت دینی ہے اور کہاں پر دینی ہے، کس حالت کے اندر دینی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے اندر، قرب قیامت میں کچھ نشانیاں بیان فرمایا کہ اچانک موت آئے گی، اچانک۔ آج دیکھ لیں، اچانک موت چل پڑی نہیں چل پڑی، ہارٹ اٹیک ہوا، کچھ بھی لمحہ نہیں ملا اسے اور فوراً انتقال، فوراً روح نکل گئی۔ اسی طرح ایکسیڈنٹ ہے، اسی طرح دیگر بیماریاں ہیں، جیسے ابھی کرونا وائرس چلا تھا کہ پتہ نہیں اچانک موت۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہوں گی کہ اچانک موت کا آنا، اور حضور نے فرمایا کہ اپنی جو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، جو دنیا کی محبت ختم کرنے والی چیز ہے، موت اسے یاد رکھا کرو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود رات کو سونے سے پہلے موت کو یاد فرماتے ہیں، 70 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرمایا کرتے ہیں، موت کو یاد رکھتے۔ آج اگر دنیا کی رنگینیوں میں مسلمان گم ہو چکا ہے، وجہ یہی ہے کہ وہ موت کا تصور جو ہے بھلا چکا ہے۔ موت کا تصور یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم دفن کر کے آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی مردوں کو قبرستان چھوڑ کر آتے ہیں، اور پھر وہیں غافلانہ زندگی۔ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرا تھا اسی نے مرنا تھا، ہم پہ تو موت آئے گی نہیں نا، ہم تو لاڈ لیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے، ہم پہ موت نہیں آئے گی۔ ہمارا جو یعنی عمل بتا رہا ہوتا ہے، قبرستان کے اندر جائیں تو وہاں ہماری تفریحاں، قبرستان کے اندر دفنانے جا رہے ہیں جہاں مقام عبرت ہے،
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبرستان کا چکر لگایا کرو، اس لیے کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، اس لیے کہ تمہیں اپنا ٹھکانہ یاد آئے گا، پھر یہ ہنسی مذاق بھی بھول جاؤ گے، پھر یہ دنیا کی رنگینیاں بھی بھول جاؤ گے۔ تو قبرستان جو مقام عبرت ہے، اس مقام عبرت کو بھی آج ہم نے تفریح بنا دیا ہے۔ تفریح سے مراد یہ دیکھیں، کوئی جا رہا ہے اگر دفنانے، کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر بھی کھل گپیاں، وہاں پر بھی ٹھٹا مذاق چل رہا ہوگا۔ بھائی وہ مقام تو ایسا تھا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے، اللہ پاک یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے، اس آخری ٹھکانے کو میرے لیے بہتر بنانا۔ تو وہاں پر بھی راستے کے اندر جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی تو یہ معاملات ہے۔ مومن جو ہے مسلمان اس وقت موت کو جو بھول چکا ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت آنی آنی ہے۔ ابن آدم کا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، میرا یہ میرا یہ میرا یہ کرتا رہتا ہے ساری زندگی، لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب اسے موت آتی ہے تو پھر یہ میرا مال بھی بھول جاتا ہے۔ پھر جس اولاد کے اوپر یہ فخر کرتا تھا وہ اولاد بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، وہ اولاد بھی کہتی ہے چلو چلو جلدی کرو انہیں دفنانے چلو۔ نام تھا تو فوراً نام چھین لیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ مردہ رکھا ہوا، میت رکھی ہوئی یار، میت کے ساتھ یہ کام کر لو، میت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام چھین لیا۔ اب دیکھیں نا کہ انسان ساری زندگی نام بناتا ہے، لیکن جیسے جسم سے کنیکشن ٹوٹا روح کا، نام گیا۔ اب وہ سگی اولاد بھی ہے نا تو وہ یہ نہیں کہے ابو وہاں رکھیں، وہ کہے میت وہاں رکھی ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نام چھین لے گا۔ اور جس دولت کے اوپر، جس اولاد کے اوپر فخر کرتا تھا وہ اولاد بھی کہتی ہے جلدی کرو ان کو قبرستان چھوڑ کے دفنا کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت تو ہماری آنکھوں کے سامنے بیان کر دی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں موت آنی نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کبوتر کے سامنے بلی آ جائے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور آنکھیں بند کر کے وہ کہتا ہے کہ بس اب مجھے بلی نہیں دیکھ رہی، حالانکہ اس نے آنکھیں بند کی ہیں، بلی تو اسے دیکھ رہی ہے، وہ تو حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے روز خبریں سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، اب موت کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو روز سونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام موت کو یاد فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے، دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے کیا ہے، تماشا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا تمہارے لیے کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی زندگی ایسی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر تو تم مسافر ہو، مسافر بن کے رہو۔ اگر دیکھیں ایک مسافر کہیں سفر کر رہا ہے، ٹرین کے اوپر جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، سارا گھر کا سامان لے جائے گا، اتنا سفر کا سامان لے گا جتنا اس کو ضرورت ہوگی، جتنا وہ اٹھا سکے گا، سارا تو نہیں لے کے جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، مومن کے لیے یہ مسافر خانہ ہے، اس کے اندر آیا ہے کچھ دن رہے گا، اس کے بعد چلے جائے گا۔ ہاں یہاں پر نیک اعمال کرنے ہیں جو اس کے آگے کام آئیں گے، جو اس کی آخرت کو بہتر بنائیں گے، جو موت کے وقت جب اسے مزہ چکھایا جائے گا تو وہ مزہ میٹھا ہوگا یا کڑوا ہوگا، انسان کے اپنے اختیار میں ہوگا، اس نے اپنی موت کا ذائقہ میٹھا بنایا یا کڑوا بنایا، یہ ہمارے اپنے اختیار میں۔ میٹھا ذائقہ چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوٹا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو راضی کر لیا تو فرمایا تمہاری موت کا جو ذائقہ وہ بڑا مزیدار ہوگا۔ دنیا تو فرمایا ایک سپر مارکیٹ کی طرح، جس طرح ہم چیزب جاتے ہیں، بڑے بڑے اسٹور پر جاتے ہیں، اسٹور کے اندر جا کر گم ہو جاتے ہیں، یہ چیز بھی لے لو، یہ بھی لے لو، فلانی چیز لے لو، فلانی چیز لے لو، پوری ٹرالیاں بھر لیتے ہیں، اور ٹرالی بھرنے کے بعد اینڈ میں ہمیں پتہ ہے کہ یار کیشیئر بیٹھا اس کو حساب دینا ہے، دینا ہی نہیں دینا حساب کتاب، اینڈ میں ہمیں حساب کتاب دینا ہوتا ہے، اور پھر وہاں ہم چیزیں بھی وہ لیتے ہیں جو ضرورت کی ہیں، زیادہ چیزیں نہیں لیں گے اس لیے کہ کیشیئر وہاں سے گزرنے ہی نہیں دے گا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ دنیا بھی تمہارے لیے ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے، اس کے اندر دل نہ لگاؤ۔ فرمایا کہ جو امتحان گا اس امتحان کے اندر اپنے امتحان کی تیاری کر کے نکل لو، یہ بہتر ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے یہاں پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، وہ اٹھے گا، چلے گا، پھرے گا، قدم رکھے گا تو پھونک پھونک کر رکھے گا، آنکھ اٹھائے گا تو فرمایا آنکھ کے بارے میں بھی نیچے کر کے چلے گا، زبان کھولے گا تو سوچ سمجھ کے، آنکھوں کی سماعت اللہ نے دی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ نے پابندی لگائی ہے، ہاتھ استعمال کرے گا تو اس کے اندر بھی پابندی ہے، لیکن کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے،
جب اسے موت ملتی ہے جس نے تیاری کی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ تحفہ بن جاتی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ واہ میرے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے, اب میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو ساری زندگی انسان جو ہے کیا کہتا ہے, اسے موت, بھائی مجھے موت نہیں آئے گی, اور ساری زندگی اسٹیٹس بنانے کے چکر میں لگا رہتا ہے انسان, اور کہتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, میں یہ کام کر لوں, اس طرح کر لوں, اس طرح نہ کروں, اس طرح نہ کروں. اور لوگ اینڈ میں کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ قبر کے اندر جا کر سیٹ ہے. لوگ کیا کہیں گے, بھائی لوگوں کا کیا ہے, اپنی آخرت کو ہم نے خود دیکھنا ہے, اپنی آخرت خود بنانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے, جہاں جب موت کا وقت آئے گا, جس جگہ آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ خود انتظام فرمائے گا اور روح کھینچ لے گا, اور روح کھینچنے کے بعد پھر ہم مردوں میں شمار ہوں گے. تو کل نفس ذائقۃ الموت, فرمایا کہ ہر ذی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذائقہ دینا ہی دینا ہے. انبیاء آئے تو ان کو بھی یہ ذائقہ ملا, رسول آئے تو ان کو بھی یہ ذائقہ ملا, اللہ کے ولی آئے تو ان کو بھی یہ ذائقہ ملا موت کا. ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا. تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یار مجھے موت نہیں آئے گی. موت تو آنی ہی آنی ہے, موت ایک اٹل حقیقت ہے. اب ہم کبوتر بن جائیں کہ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ نہیں ہمیں موت نہیں آئے گی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. موت تو آئے گی, موت جب آئے گی تو پھر دبوچ لے گی, پھر پتہ بھی نہیں چلے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, فرمایا کہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, فرمایا کہ جب موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اللہ ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھاتا. سانسیں گنی جا چکی ہوتی ہیں, اتنی سانسیں مقرر, بس اب موت آ گئی. فرمایا نہ ہی آگے ہوتا ہے لمحہ, نہ ہی پیچھے ہوتا ہے. جب مقررہ وقت ہوتا ہے اسی وقت موت ملتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور جس جگہ پر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ پر پہنچاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ کروڑ پتی بزنس مین ایک جہاز کا ملبہ دیکھنے گئے تھے, اور ہوا کیا کہ موت آ گئی انہیں. اب حقیقت تو یہ ہے کہ پیسہ بھر کے وہ گئے اپنی موت کی جگہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ وہیں رکھی تھی, وہ تو ایک بہانہ تھا ان کے لیے کہ ہم ملبہ دیکھنے جا رہے ہیں, لیکن اللہ نے سمندر کی تہ کے اندر ان کی موت کا وقت مقرر کر رکھا تھا. وہ کئی کروڑوں روپیہ بھر کے اس جگہ تک پہنچے, اس لیے کہ وہ جگہ اللہ نے مقرر کر رکھی تھی. تو میری اور آپ کی بھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے. اس حقیقت سے ہم اپنی آنکھیں نہیں چرا سکتے. یہ اٹل حقیقت ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, فرمایا کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ دنیا کیا ہے, کھیل کود. جس طرح بچے کھیل کود کے اندر اپنا ٹائم لگاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا یار ہمیں اتنی دیر ہو گئی تھی ہمیں کھیلتے ہوئے, بعد میں پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی دنیا تمہارے لیے ایسے ہی ہے. فرمایا کہ دنیا بھی تمہارے لیے کھیل اور تماشا ہے. اس کے اندر کامیاب وہ ہیں جس نے اپنے آخرت کی تیاری کی ہے. میں اپنا محاسبہ کروں, آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم نے اپنی موت کی تیاری کتنی کی ہے. رب سے ملاقات کے حوالے سے ہم نے کتنی تیاری کر رکھی ہے. رات کو سونے سے پہلے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگی نہیں مانگی. انسان ساری زندگی تکبر کرتا ہے, کہتا ہے کہ یار میرا یہ, میری فلانی چیز. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان تجھے ہے کس چیز کا تکبر ہے, تو اپنی پیدائش پر غور کر. الم یکن نطفۃ من منی یمنی, ہم نے تجھے کیسے نطفے سے پیدا کیا ہے, ہم نے تو تجھے ایسی کنڈیشن میں پیدا کیا ہے کہ تو اپنی غلاظت نہیں ہٹا سکتا تھا, اور جب ہم نے تجھے موت دی تو اس وقت بھی تو غلاظت نہیں ہٹا سکتا تھا, تیری تو اوقات یہ ہے. تو انسان ساری زندگی تکبر کرتا رہتا ہے, کہتا ہے کہ میری یہ, میرا فلانی چیز, میرا نام, میرا بزنس, میرا بینک بیلنس, کچھ بھی نہیں بچائے گا. جب موت آئے گی تو پھر ہم محتاج بھی دوسروں کے ہوں گے. غسل بھی ہمیں کوئی اور دے رہا ہوگا, ہم اپنا غسل بھی خود نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی پیدائش پر غور کر. تجھے ہم نے کس نطفے سے پیدا کیا ہے, ایسے گندے لطفے سے پیدا کیا ہے کہ اگر جسم سے خارج ہو جاتا ہے جسم ناپاک ہو جاتا ہے. قرآن کی تلاوت تجھ پر کرنا جائز نہیں ہوتی, تو میرے گھر میں نہیں آ سکتا, طواف نہیں کر سکتا, تو میری آیتیں نہیں پڑھ سکتا. ہم نے تجھے ایسے گندے نطفے سے پیدا کیا ہے. تو انسان کو تکبر کس چیز کا, تکبر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو آج انسان تکبر کے اندر اپنی موت کو بھی بھول چکا ہے. یہ تکبر ہی ہے جس نے موت کو بھلائے رکھا ہے. ایک ذمہ دار تھا, اس کی کئی ایکڑ زمین تھی, 8 بیٹے تھے,
مانتا اس کو، یار میرے 8 بیٹے ہیں، ہر وقت اس کی زبان پر میری زمین میں یہ فصل ہو گئی، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، میرا یہ ہے، میری فلانی چیز ہے۔ نہر اس کے گھر کے وہاں سے گزرتی تھی، نہانے لگ گیا۔ جب نہایا تو اس کا پاؤں پھسلا اور نہر کے اندر ڈوب گیا۔ اب ڈوب کر اس کی جان چلی گئی۔ جب جان چلی گئی تو وہ لاش تیرتی 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 کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گئی۔ جب دوسرے علاقے میں پہنچی تو لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ لاش تیر رہی ہے، تو لوگوں نے اس لاش کو نکالا، اعلان کروایا مسجد کے اندر کہ بھائی ایک لاش ملی ہے، لا وارث ہے، کوئی اس کا وارث ہے تو مسجد کے اندر آ جائے۔ اعلان ہوتا رہا پورے گاؤں کے اندر، کوئی وارث نہیں ہے۔ جو تکبر کرتا تھا کہ یار میرے 8 بیٹے ہیں، میری اتنی زمین ہے، میری فلاں فلاں چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر کیسی موت دی کہ لا وارث اعلان ہو رہا ہے۔ کوئی ہے اس کو کفن دینے والا، کسی کے پاس ہے اتنا مال کہ اس کو کفن دے دیں، کسی کے پاس ہے اتنا مال کہ اس کی قبر کی تیاری کر لیں۔ 8 بیٹے تھے، 8 بیٹوں کا کندھا نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تکبر کرتا ہے پھر تو یہ حال کرتا ہے۔ اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی مثال، فرعون کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے ہمارے سامنے کہ کتنی تکبر کیا کرتے ہیں، اتنا تکبر کہ اس نے کہا رب بھی میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو رب ہے تو آ دیکھتے ہیں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مثال بنا کر رکھ دی عبرت کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں جب انسان کا وقت مقرر نہیں ہوتا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دریاؤں میں سے بھی راستے بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے راستہ بنا تھا، نہیں بنا تھا؟ اور جس کا وقت مقرر ہو اس کا پھر مچھر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دیتا ہے۔ ایک مچھر ناک کے اندر گھستا ہے، دماغ کے اندر جوتے پڑتے ہیں اس کو اور اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ پاورفل ہے، ساری طاقتیں میرے رب کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جچتی ہے کبرائی، یہ انسان کو نہیں جچتی۔ انسان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 سے 6 فٹ کا رکھا ہے، نام دیا ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، نام اللہ نے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے اندر ہمیں پیدا کر دیا، ہماری کون سی اچھائیاں تھیں یار؟ اللہ نے اچھا بنا کر پیدا کیا تھا، برے ہم خود بنے۔ برے بننے کے اندر ہم نے اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ نے اچھی اچھی صورتیں دی تھی، ان صورتوں کو بگاڑنے کے اندر ہم نے اپنا کردار ادا کیا، گناہ کر کر کے ہم نے اپنے صورتوں کو خراب کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ موت کا مزہ وہ میٹھا بنائے یا کڑوا بنائے۔ جو اللہ کے ولی ہیں جب موت آئے گی ان کو تو وہ خوش ہو جائیں گے، کہیں گے واہ ہمیں یہاں سے آزادی مل رہی ہے جیل سے، اب رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ تو موت تو آنی ہی آنی ہے، حقیقت کے اندر ہے، اس سے ہم اپنی آنکھیں چرا نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت دیں، کلمہ بھی ہمیں نصیب فرمائے، ورنہ تو پھر موتیں ایسی آتی ہیں کہ کلمے بھی نصیب نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں نا کہ انسان سفر کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچ پاؤں گا، گانے لگائے ہوئے ہیں، سنتا ہوا جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہیں پر موت، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور موت آئی تو اس حالت کے اندر رب کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی تھی، 4-5 دوست گاڑی کے اوپر جا رہے تھے، ان کا گانا چلتا رہ گیا اور جو 4 دوست تھے ایکسیڈنٹ کے اندر مر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے جب موت دے تو کلمہ بھی نصیب فرما، اور کلمے کے بعد ہمیں جنازہ بھی نصیب فرما، ہمیں قبر روشن بھی دے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے جن کو قبریں بھی نہیں ملی، جن کو جنازے بھی نہیں ملے، ایسے ہی ان کو دفنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو نا، جب انسان مر جاتا ہے اللہ پھر اس کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے، ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ ایک امام ہوتا ہے نا، سب کی امامت کر رہا ہوتا ہے، سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر اس امام کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو آگے رکھو، اس کی عزت زیادہ ہے، آپ کی عزت اب کم ہے، آپ پیچھے کھڑے ہوں، اب آپ کا حق یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آج دیکھیں کہ انسان زندوں کو تو دھوکہ دیتا ہے، مردوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اب مردوں کو دھوکہ دینا کیا ہے کہ اپنے ہی اولاد ہو اور نماز جنازہ نہ آئے، اور لوگوں کی باتوں کو دفع کرنے کے لیے وہ جنازے کے اندر شامل ہو جائے، تو یہ مردے کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مردے کا حق تو یہ تھا کہ اس کی مغفرت کی دعا کی جائے، مردے کا حق تو یہ تھا کہ اس کے لیے آتے جنازہ پڑھتے، اس کے لیے جو دعا بتائی گئی وہ پڑھتے۔ لیکن آج میتوں کے ساتھ بھی ایز اے مسلمان ہم دھوکے کرتے ہیں۔ تو یہ
نماز جنازہ سیکھیں، کسی کا وقت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اپنی اولادوں کو جنازہ سکھائیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باپ مر جائے تو اولاد پر حق یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ خود جنازہ پڑھائے، خود جنازہ پڑھائے۔ اب آتا ہوگا تو جنازہ پڑھائے گا، جب آتا ہی نہیں ہے خود کو، وہ تو خود آنکھیں چرا چرا کے جائے، صف کے کونے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو میتوں کے ساتھ دھوکے بھی بند کیے جائیں۔ اسی طرح دیکھیں قبرستان جاتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، اس سے عبرت حاصل کرو، اپنی آخرت کو یاد رکھو۔ فرمایا کہ قبرستان جاؤ تو قبرستان کا بھی احترام کرو، جب جاؤ تو وہ مر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے ان کے حقوق مٹا دیے ہیں، فرمایا کہ وہاں پر بھی ان کے حقوق ہیں، زیر زمین ہے تو ان کے وہاں پر بھی حقوق ہیں۔ فرمایا کہ کیا حقوق ہیں حضور؟ فرمایا کہ حقوق یہ ہے کہ قبروں کے اوپر نہ چڑھو، قبروں کے اوپر پاؤں نہ رکھو، قبروں کے اوپر کھڑے نہ ہو۔ فرمایا کہ جس طرح زندگی کے اندر تکلیف ملتی ہے اسی طرح مردوں کو تکلیف ملتی ہے۔ اب آپ محاسبہ کریں میں اپنا محاسبہ کروں، ہمارے قبرستانوں کی جو حالات ہیں، کیا یہاں پر قبروں کا احترام کیا جاتا ہے؟ قبروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور قبروں کے کتبوں کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اسی کے اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات تو علمان والحفیظ جانور پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو حالات ہیں ہمارے۔ تو قبرستان کے اندر جانا ہو تو کوشش کریں کہ قبرستان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف قبر کے اوپر پاؤں رکھنا ہو تو میں آگ کو پسند کروں گا، قبر کے اوپر پاؤں رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک طرف قبر ہو مسلمان کی اور ایک طرف تلوار کی دھار ہو تو فرمایا کہ میں تلوار کی دھار پر کھڑا ہونا پسند کر لوں گا، لیکن قبر کے اوپر کھڑا ہونا پسند نہیں کروں گا۔ تو یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ تھوڑا سا میت کے جو حقوق ہیں، قبرستان کے حقوق ہیں، ان کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، وقت ہو چکا ہے، بار بار اشارے مل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی موت کا ذائقہ میٹھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کے بعد